آج جس کو مال کی محبت غالب ہو گئی اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزوں، مال دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں 1400 سال کے بعد بھی آج بھی مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ان کے نام کی آج بھی ہوٹل ہے، وقف عثمان بن عفان، ان کا خریدا ہوا کنواں آج بھی موجود ہے مدینے میں، ان کے پیسے ابھی ختم نہیں ہوئے، ان کے پیسوں سے میونسپلٹی کا خرچہ آج بھی نکالا جاتا ہے مدینے کا۔ 14 صدیاں گزر گئی لیکن مال ابھی تک ختم نہیں ہوا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سنا ہے کہ ان کا کھاتا بھی چلتا ہے اور اس کو ہمیشہ ترقی دی جاتی رہتی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اللہ کی راہ میں دینے والے وہ عثمان ابن عفان جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، جب جیش العسرہ جنگ تبوک میں جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا 1000 اونٹ میری جانب سے اور اتنا ہی ساز و سامان۔ پھر دوسری بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور کوئی ہے؟ حضرت عثمان غنی دوبارہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 1000 اونٹ میری جانب سے اور اتنا ہی ساز و سامان۔ تیسری بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کوئی اور اللہ کی راہ میں وقف کرے گا؟ حضرت عثمان غنی پھر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 1000 اونٹ اور میری جانب سے۔ ایک محفل میں 3000 اونٹ ساز و سامان کے وقف کرنا، اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اب عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی، جنت واجب کر لیا انہوں نے اپنے اوپر۔ میں کیلکولیشن کے اعتبار سے آپ کو ایک تخمینہ اندازاً بتاؤں، اس زمانے میں جو حضرت عثمان غنی نے ایک محفل میں وقف کیا تھا حضور پاک کے ایک فرمان پر، ایک محفل میں جو دیا تھا، آج کے حساب سے جب اس کو ٹیلی کیا جائے اور کیلکولیٹ کر کے اس کی آج کی قیمت لگائی جائے تو تقریباً 116 کروڑ روپے کی قیمت ہوتی ہے۔ 1 ارب 16 کروڑ آج کے دور کے اعتبار سے۔ وہ اونٹ، وہ ساز و سامان، وہ ساری چیزیں، ہے کوئی جو فرمان مصطفیٰ پر 120 کروڑ اپنا یوں ہی لگا دے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر؟ اب یہاں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے میں کتنا مال دیا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بخالت سے کام کبھی نہیں لیا، کبھی کوئی کنجوسی نہیں، کبھی کوئی مال پر بیٹھ جانا سانپ کی طرح کوئی ایک جگہ بھی ہمیں نہیں دکھا سکتا۔ حتیٰ کہ ایک تجارت انہوں نے جو کی تھی، اللہ اکبر، وہ ایسی تجارت کہ مدینے میں جو ہے یہودی بڑے پیسے والے تھے، آج بھی پوری دنیا کو کریڈٹ پر جو چلا رہے ہیں یہ یہودی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں سب یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ورلڈ بینک ان کے پاس ہیں، پوری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جو آج آپ کو نظر آتی ہیں، وہ الیکٹرانک تمام چیزوں کو لیں یا پھر کھانے پینے کی چیزوں کو لیں یا استعمال کی چیزیں، بڑے لیول کی کمپنیاں جن پر یہ ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا حال یہی ہے کہ لوگوں کو سود پر دو اور ان کا پورا مال کھینچ لو۔ اب ہر چیز پر کریڈٹ ہے نا، آپ کو تو کوئی چھوٹا سا سامان بھی لینا ہے تو آپ کو ادھار دے دیا جائے گا اور اس کے بدلے آپ کو سود لے لیا جائے گا۔ یہودیوں کے یہ فطرت میں برسوں سے ہے، آج سے نہیں، پوری دنیا کو یہ نوٹ پر لا کر کھڑا کی ہیں۔ پہلے نوٹ یہ پیسے نہیں تھے، یہ جو کاغذ کی نوٹ آج آپ دیکھتے ہیں، یہ اگر حکومت نے کہہ دیا کہ آج سے اس کی ویلیو نہیں تو کل سے تو اس کو کچرا اٹھانے کے بھی کام میں نہیں آئے گی، اس نوٹ کی قیمت کچھ نہیں ہے، صرف گورنمنٹ مانتی ہے کہ اس کی اتنی مالیت ہے تو ہم بھی چلا لیتے ہیں، ورنہ فی نفسی ہی اس نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں۔ پہلے جو سکے ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے ہوا کرتے، حکومت آئے جائے لیکن سونے کی اپنی قیمت تو ہوتی تھی، کوئی حکومت چلی بھی جائے سونے کے سکے آپ کے پاس ہیں، چاندی کے سکے آپ کے پاس ہیں، بس اس کا نقشہ ہی تو مٹانا ہے، میلٹ کر کے دوسرا بنا لیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے پوری دنیا سے یہ درہم و دینار کو ختم کیا اور نوٹ پہ لا کر کھڑا کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ نوٹوں کے ذریعے سے ان کو اتنا مالدار بنا جائے، اچانک ایک دن جیسے یہاں اعلان ہوا تھا کہہ دیا جائے کہ نوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سب کے سب فقیر ہو جائیں گے، سب کے سب فقیر، کسی کے پاس کچھ نہ رہے۔ اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں یہ یہودی یوں کرتے تھے کہ جو تجارت کا قافلہ ملک شام سے آتا تھا مدینے میں مال بیچنے کے لیے، تو یہ مدینے سے کچھ میل دور جا کر کے پورا مال خرید لیتے تھے اور خرید کر کے مدینے میں لا کر کے اس کو جمع کرتے، پھر 8-10 دن کے بعد اس مال کو ڈبل ٹبل نہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے داموں سے یہاں مدینے والوں کو بیچتے تھے۔
بہت مہنگی چیزیں یہاں مدینے میں بیچتے، لوگ مجبوراً وہ سامان خریدتے. ایسے حالات تھے. ایک بار ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی کو جب یہ چیزیں ان کی حالتیں معلوم تھیں تو قافلہ ملک شام سے تجارت کا آ رہا تھا. ابھی بہت دور تھا. حضرت عثمان غنی نے جا کر پورا قافلہ خرید لیا، پورا مال خرید لیا، اور خرید کر کے جب مدینے آئے یہودیوں کو پتہ چلا کہ ہم تو لیٹ ہو گئے ہیں. اب پھر سب کے سب دوڑے دوڑے آئے حضرت عثمان غنی کے پاس. دیکھو تمہارا تو یہ کام ہے نہیں، ہم برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں، تم اپنا یہ مال بیچ دو. حضرت عثمان غنی نے کہا میں نے خریدا ہے، اب میں بیچوں گا، میں تجارت کے لیے لیا ہوں. کہا ٹھیک ہے تجارت، تم نفع کما لینا، کتنے میں لیے تھے اس کا ڈبل ہم سے لے لو، جتنے میں لیے تھے اس کا ڈبل ہم سے لے لو. یعنی اگر تم نے 1 لاکھ کی یہ پوری مالیت کا قافلہ خریدا ہے تو ہم سے 2 لاکھ لے لو. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں اتنے کم نفع میں نہیں بیچوں گا اپنا مال. تو پھر وہ بحث و مباحثے کے بعد بڑھاتے ہیں، اچھا 2 گنا لے لو، 1 لاکھ روپے کی قیمت کا ہے تو ہم سے 3 لاکھ روپے لے لو، 2 نہیں 3 لاکھ روپے لے لو. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں میں اتنے کم نفع میں نہیں بیچوں گا. پھر بحث ہوتی رہی، 3 گنا پر آئے. اب اسی سے اندازہ لگاؤ کہ وہ 3 گنا حضرت عثمان غنی سے خرید رہے ہیں تو پھر مدینے والوں کو کتنوں میں بیچیں گے. تو حضرت عثمان غنی اس پر بھی انکار کر گئے کہ نہیں میں 3 گنا زیادہ پہ بھی مال نہیں بیچوں گا، مجھے اور نفع چاہیے، اور نفع چاہیے، میں تو زیادہ نفع کے لیے اس کو خریدا ہوں. وہ بحث کرتے 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 شام ہو گئی اور 5 گنا تک آ گئے اور دھمکی دینے لگے کہ ہم نے اتنے نفع میں تمہارے مال کی بولی لگائی کہ اب دوسرا کوئی تمہارا مال خریدے گا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کہا مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا. تو جاتے جاتے کسی یہودی نے کہا 10 گنا زیادہ پہ دے دو گے، 1 لاکھ کا مال 10 لاکھ میں دے دو گے. حضرت عثمان غنی نے کہا جاؤ تم اپنے گھر، میں اتنے کم نفع میں نہیں بیچنے والا. یہ کیا بات ہوئی؟ بہت باتیں بنائی حضرت عثمان غنی کے خلاف یہودیوں نے. اس کے بعد 1 دن گزرا تھا، مدینے کے ایک میدان میں پورے قافلے کا غلہ، تجارت کا مال سب اتار دیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آئے اور عام اعلان کیا جس کو جس مال کی ضرورت ہے وہ اس میدان میں آئے اور مفت میں لے کر چلا جائے، جس کی جو ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی کے اس اعلان پر غربائے مدینہ، فقرائے مدینہ ٹوٹ پڑے. جن کو جس غلے کے اناج کی ضرورت تھی وہ بھر بھر کر لے کر چلے گئے. شام ہوئی تو یہودی آئے اور پوچھنے لگے عثمان یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا تم نے؟ ہم 10 گنا زیادہ پر مال خریدنا چاہتے تھے اور تم نے اونے پونے پتہ نہیں مفت میں کیوں بانٹ دیا. حضرت عثمان نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ میں زیادہ نفع چاہتا تھا، تم اتنا نفع نہیں دے سکے گا، تم تو مفت میں دیے. کہا کس نے کہا؟ جھوٹ بات ہے، میں نے مفت میں دیا، میں نے اللہ کے ہاتھ 70 گنا زیادہ فائدے میں بیچا ہے، 70 گنا فائدے میں نے بیچا ہے اپنا مال، اور وہ بھی میرا خریدار خلاق کائنات رب العالمین ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ عثمان غنی کا یقین اور توکل تھا اپنے رب کی ذات پر، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. انہی کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، حضرت عثمان کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی. اللہ فرماتا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کسی نے پھلیوں کی ایک بیج بوئی زمین پر. پھلی جانتے ہیں جس میں لمبی لمبی پھلیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھلیوں کی بیج، پھلیوں کا بیج کسی نے بویا اور پھر جب وہ پودا اگایا تو اس پودے میں 70 بالیاں نکلیں، 70 پھلیاں نکلیں، اور ہر پھلی میں 100 بیج، ہر پھلی میں 100 بیج. ایک بیج ڈالا تھا 70 پھلیاں نکلیں اور ہر پھلی میں 100 بیج. اللہ فرماتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بیج ڈالا تو 70 پھلیاں نہیں آئیں بلکہ 700. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی زیادہ رب تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے. 700 نہیں، 7000، 70,000، اس سے بھی زیادہ دینے پر رب ذوالجلال قادر ہے. عزیزان گرامی وقار، ہم نے اس نظام کو یوں سمجھ لیا ہے کہ ایک فیشن ہے، برسوں سے چلا آ رہا ہے. کچھ لوگ جو ہے کچھ ٹاول بانٹ دیے، کسی کو لنگیاں بانٹ دیے، کسی کو ٹوپیاں بانٹ دی اور سمجھتے زکوٰۃ ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی. اور کچھ عورتوں کو کپڑے بانٹ دیے، کچھ جگہ پر جو ہے کسی کو افطار کٹ دے دیا، یہ زکوٰۃ ہو گئی. کچھ چیزوں کا دکھاوا کر لینے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ کا مال پورا کا پورا حساب کرو، حساب کے ساتھ نکالو اور مستحق تک پہنچاؤ. یا اگر کسی کو وکیل بناتے ہو اپنی زکوٰۃ کا تو پھر اس وکیل کے ذریعے سے مستحق تک اس مال کو پہنچاؤ.
آپ کو میں ایک بات بتا دوں، رب ذوالجلال تمہیں دنیا میں بھی کبھی شرمندہ ہونے نہیں دے گا، اور آخرت میں بھی۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کے متعلق میں گفتگو کو یہاں لا کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک عورت، ایک لڑکی تھی، جوان دوشیزہ تھی، اس کا باپ بڑا کنجوس تھا، بخیل تھا، اور لڑکی بڑی دیالو سخی۔ ایک بار اس کے گھر فقیر آیا تو اس نے قیمتی چیز اٹھا کر کے اس لڑکی نے دے دیا جو اس کے باپ کو بڑی پسندیدہ تھی، اور وہ بہت اس کی حفاظت کرتا تھا۔ وہ قیمتی چیز تھی، اس لڑکی نے اٹھا کر ایک فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر تو ناچتا خوش ہوتا چلا گیا۔ باپ کو جیسی پتہ چلا اس کی تو آگ لگ گئی بدن۔ پہلے سے تھا بخیل، خرچہ کرتا نہیں تھا، اور اس پر یہ کہ گھر کی سب سے قیمتی چیز لڑکی نے اٹھا کر دی۔ غصے میں آیا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ ظالم تھا، کہا کہ تو نے اٹھا کر دیا کیسے؟ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، جوان ہو گئی، اس کی شادی کی بات تھی، خوبصورت بہت تھی لیکن ہاتھ نہیں تھا، ہاتھ نہیں تھا۔ بہرحال ایک بہت مالدار گھرانے کا ایک نوجوان، اس زمانے کا شہزادہ تھا، اس کو یہ لڑکی پسند آ گئی، لیکن ہاتھ دکھایا نہیں۔ جب لڑکی کی پسند چل رہی تھی یا لڑکے کی منہ دکھائی چل رہی تھی تو اس نے ہاتھ اندر چھپا رکھا تھا، کیونکہ دکھائیں گے تو عیب ہے اور جلدی کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اسی پر وہ پسند کر لیا اور شادی فکس ہو گئی، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا دولہے کے گھر والوں کو کہ لڑکی کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ اپنے جبے میں اندر چھپائے رہتی اپنے کپڑوں میں۔ پھر چند دنوں کے بعد جب شادی ہوئی، گھر پہنچے، دلہن کو لے جا کر کے وہ اپنے گھر سجا سنوار کر لایا۔ اس کی بڑی ارمان تھی، بڑی خوبصورت عورت میرے گھر آ رہی، اخلاق کی بھی اچھی تھی، سیرت کی بھی اچھی، صورت کی بھی اچھی۔ لیکن رات کو جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اب ہاتھ تو تھا نہیں، سب کے سامنے کھانا تو ہے اور سیدھا ہاتھ غائب ہے، کیسے نکالے ہاتھ؟ بائیں ہاتھ سے کھائے تو لوگوں کو پتہ چلے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اب اسے اندازہ ہونے لگا کہ میرا یہ عیب کھل جائے گا، میں کب تک اس کو چھپا کر کے رکھوں گی؟ کب تک؟ میرے گھر کی ماں اور میرے گھر کی عورتوں کے کہنے پر اب تک چھپائی رہی، لیکن اب کب تک چھپاؤں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کا اصرار بڑھتا گیا کہ چلو کھاؤ، کھانا تو شروع کرو۔ اس کے دولہا، اس کے شوہر جو نئے نئے ابھی شادی والا تھا، اس نے کہا کہ میری رفیق حیات، ہاتھ نکالو اور کھانا شروع کرو، ہاتھ نکالو۔ ہاتھ نکالنے کو تیار نہیں۔ ہاتھ نکالے تو کیسے؟ ٹوٹا ہوا ہاتھ ہے، میری شادی ٹوٹ جائے گی۔ وہ رو رہی تھی، اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے میری بندی، تو ہاتھ نکال، تیرا ہاتھ سلامت ہے۔ اس نے جب ہاتھ نکالا تو اس کا ہاتھ پورا کا پورا سلامت تھا، اور اس نے دسترخوان سے کھانا اٹھایا اور کھانے لگی۔ حیرت میں وہ رو پڑی، سجدے میں گر پڑی۔ اس وقت جو اللہ کے نبی تھے ان کے پاس گئی اور ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے، ہم اس ہاتھ کو کبھی شرمندہ اور ذلیل ہونے نہیں دیتے جو ہمارے راہ میں اٹھا کرتا ہے، جو ہمارے راستے میں اٹھا کرتا ہے، اس ہاتھ کو ہم ذلیل ہونے نہیں دیتے۔ اللہ ہم سب کو وہ ہاتھ عطا فرمائے جو رب ذوالجلال کے راستے میں اٹھا کرے۔ آج بہت سارے لوگ تمہارے انتظار میں ہیں، اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو ان غریبوں کے حلق تر کرو جن کے ہاں آج کوئی چیز نہیں پہنچ پاتی۔ میرے عزیزوں، پیشہ ور فقیروں کو بانٹنے کی میں بات نہیں کر رہا، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں افطار بھی نہیں ہے۔ ہم نے سنا اور ہماری طرف سے جو ہو سکتا ہے، ترکی میں، شام میں، یمن میں جو لوگ خدمات کر رہے ہیں، اللہ ان کو سدا سلامت رکھے۔ لیکن کئی گھر ایسے ہیں جو پانی پہ سحری کر رہے ہیں اور پانی پہ افطاری کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں، عرب دوست جو ہمارے وہاں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں بچے اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ رات کے وقت گھاس نکال کر کے کھا لیتے ہیں اپنے پیٹ کو۔ یہ ظالموں نے اتنی بمباریاں کی ہیں، سپر پاور طاقتیں ان کے منہ سے لقمے تک چھین چکے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جو سونے کے ٹوائلٹ بنانے والی یا عربوں کی عیاشیاں، ایک لقمہ ان غریبوں تک نہیں پہنچا پاتے ہیں، ایک لقمہ عراق، یمن، شام، فلسطین میں نہیں پہنچا پاتے۔ لیکن آپ حضرات اگر اپنا مال پہنچا نہیں بھی سکتے تو کم از کم ان غریبوں کا احساس تو کرو، احساس کرو۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں شام کے وقت دسترخوان میں کیا نہیں عطا کرتا، ہر طرح کی نعمت تمہارے دسترخوان میں افطار میں ہوتی ہے، تم اپنے پیٹ بھر لیتے ہو، اس وقت دعاؤں میں غربائے امت کو یاد کرو۔ اے اللہ، تیرے حبیب کی وہ بھی امت ہے
جن کے حلق آج تر نہیں ہو پاتے، اور میرے دسترخوان کو تو نے نعمتوں سے بھر دیا ہے، طاقت و قوت ہے تو اپنا مال ان غربا تک پہنچاؤ اور اپنا مال نکالو، ورنہ یہ عذاب الہی کے بھی شکار ہوں گے اور تمہارا مال بے برکتی کا سبب بنے گا۔ چند دنوں کے بعد یہ مال ایسا ختم ہو جائے گا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میری 7 پشتوں تک میں نے اتنا مال رکھا ہے، 7 پشتوں تک لوگ بادشاہ رہیں گے، 7 پشتوں تک، یعنی اتنا مال جمع کیا تھا۔ اچانک ایک حادثے میں انتقال ہوا، چند سالوں کے بعد اس کے چچرے بھائی نے اس مال پر ایسا قبضہ کیا کہ اس کے سگے بیٹے کو کوئی مال نہیں ملا۔ آج بھی وہ شخص موجود ہے، 10-10 روپے کی بھیک مانگتا ہے، اسی بڑے مالدار کا آدمی، وہ اپنے پان کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے 10 روپے کی بھیک مانگتا ہے، جس کا باپ کہتا تھا کہ 7 پشتوں تک میرا مال چلے گا۔ میرے عزیز و رب تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں چلے گا۔ آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں دنیاوی مال اور حرص سے محفوظ فرمائے، اور رب قدیر ہمیں اس کی بارگاہ میں جانے کے وقت پاک و صاف اور ستھرا چہرہ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا رمضان المبارک میں غربائے امت پر تو رحم فرما دے، یمن، شام، فلسطین، عراق، افغان، برما، جہاں جہاں مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہے، اے رب کائنات اس رمضان میں انہیں کشادگی عطا کر دے، ان کے لیے امن و امان پیدا فرما دے، ان کے دسترخوان کشادہ فرما دے، انہیں خوشحالی کی طرف لے آ۔ اے اللہ تیرے حبیب کی امت جو بلک رہی ہے اس کی تو دستگیری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔